نے نیوٹنز لا آف گریویٹیشن کے بارے میں پڑھا ہے. یہ اس کی میتھمیٹیکل ایکسپریشن ہے. اچھا اب مجھے مثلا ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ جی گریویٹیشنل فورس ایگزسٹ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وائٹ بورڈ مجھے اٹریکٹ کر رہا ہے، یہ کرسیاں بھی مجھے اٹریکٹ کر رہی ہیں، کمرے کی ہر چیز مجھے اٹریکٹ کر رہی ہے، میں بھی انہیں اٹریکٹ کر رہا ہوں. تو لیکن سب سے جو پرومیننٹ فورس ہے، دا موسٹ پرومیننٹ گریویٹیشنل فورس ان آور ڈیلی لائف از آور ویٹ. مجھے جو پلانٹ ارتھ اٹریکٹ کرتی ہے وہ سب سے پرومیننٹ گریویٹیشنل فورس ہے جس کا مجھے پتا ہے. پلانٹ ارتھ اٹریکٹس اس اینڈ وی فال، اور ہم اوپر سے جب فرض کریں میں نے یہ مارکر کو چھوڑا اور یہ نیچے گرتا ہے تو یہ صرف گریویٹیشنل اٹریکشن کی وجہ سے گرتا ہے. پلانٹ ارتھ اسے اٹریکٹ کرتی ہے. سو وی فال ٹورڈز ارتھ بیکاز آف دس اٹریکشن. لوگوں کی جو اوپر سے بلڈنگوں سے نیچے گر کے ہڈی پسلیاں ٹوٹتی ہیں تو وہ اس گریویٹیشنل فورس ان کی ریزن ہوتا ہے. وی کین ناٹ گو آؤٹ ٹو دا اسپیس، ہم باہر نہیں جا سکتے. یہ دیکھیں یہ ارتھ ہے، ہم اسی پہ رہتے ہیں، اسی پہ کھاتے پیتے ہیں. ہمارا دل اگر کرے کہ جی ہم سیر کریں مارس کی، مون کی، ہم نہیں کر سکتے بیکاز ارتھ ہمیں اٹریکٹ کر کے رکھتی ہے. وی کین ناٹ گو آؤٹ ٹو اسپیس بیکاز آف دس اٹریکشن. وی آر دا پرزنر آف ارتھ، ہم اس ارتھ کے قیدی ہیں. پلانٹ ارتھ از این آکٹوپس وداؤٹ ٹینٹیکلس. اگر آپ یہاں ہیں تو پلانٹ ارتھ آپ کو کھینچ لے گی، اس کو اپنا کوئی ٹینٹیکل آپ کی طرف پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چاروں طرف کوئی بھی چیز ہے پلانٹ ارتھ اسے اپنی طرف کھینچ لے گی. یہ پلانٹ ارتھ کا فیلڈ ہے، گریویٹیشنل فیلڈ ہے. ہم پلانٹ ارتھ کے جو بھی چیز فرض کریں باہر سے کوئی میٹے اور ایک دفعہ پلانٹ ارتھ کے گریویٹیشنل فیلڈ میں آ گیا تو وہ پلانٹ ارتھ کی طرف گرے گا. تو پلانٹ ارتھ اسپیس میں ایک کنویں کی مانند ہے. جو کوئی اس کنویں میں گر گیا، جو کوئی اس کنویں میں گر گیا، اسے پوٹینشیل ویل آپ کہیں. جس طرح فرض کریں کہ آپ اپنے گھر میں کوئی اس طرح کا کھڈا کھودا ہو تو یہاں پر نیچے کوئی چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوں تو ان کے لیے یہ کیڑے تو خیر چڑھ جائیں گے، لیکن لیٹ سے کہ کوئی بڑا گہرا کھڈا ہے اور اس میں کوئی بلی یا کوئی چوہا پھنس گیا تو اس کے لیے اوپر چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح سے بالکل یہ اسے پوٹینشیل ویل کہیں. اور یہاں چڑھنا زیادہ مشکل ہے، یہاں سے ذرا آسان، یا اس سے آسان، یا اس سے آسان. تو بالکل اسی طریقے سے پلانٹ ارتھ سے فٹافٹ نکل کے ادھر سے ادھر آنا مشکل، یہاں سے تھوڑا اور دور آنا ذرا آسان، یہاں سے اور دور جانا ذرا اور آسان ہے. مگر پلانٹ ارتھ کے بالکل نیبرہڈ میں تو بہت ہی سخت اٹریکشن ہے. تو ہم اس دنیا کے قیدی ہیں. تو اچھا پلانٹ ارتھ از این آکٹوپس وداؤٹ ٹینٹیکلز کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک فیلڈ ہے. تو گریویٹیشنل فورس بیسیکلی ایک فیلڈ فورس ہے. پلانٹ ارتھ کا ایک گریویٹیشنل فیلڈ ہے جو اس کو اس میں آ جاتا ہے، پلانٹ ارتھ سے کھینچ لیتی ہے. پلانٹ ارتھ کو اس کے لیے کوئی ٹینٹیکلز نہیں چاہیے، وہ بس فوراً اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. تو گریویٹیشنل فیلڈ ریجن اراؤنڈ اسٹار، پلانٹ، ہیوی میسو آبجیکٹ، بلیک ہول یا سینٹر آف گلیکسی where its force of attraction is felt by other masses, that is called gravitational field. اچھا اب دیکھیں فرض کریں آپ تو کہتے ہیں نا ایک مچھر مجھے، ایک فرض کریں کہ میں ہوں، میرے اوپر ایک مچھر مجھے کاٹ گیا یہاں پر کندھے پہ، تو مچھر جو ہے نا اس کو بھی میری باڈی کا ایک گریویٹیشنل اٹریکشن اس کو فیل ہوگی، اور مچھر کے لیے ادھر سے اڑ کے دوبارہ واپس جانا مشکل ہوتا ہے. مچھر جب اپنے پر پھڑپڑاتا ہے تو ہم بندے کی گریویٹیشنل فورس کو اوور کم کر کے دور ہٹتا ہے. اور فرض کریں یا کوئی مکھی آپ کے قریب سے گزرتی ہے ایسے اڑتے ہوئے تو وہ مکھی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اور اس کو آپ کے گریویٹیشن فیلڈ سے باہر نکلنا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب مکھی یا کوئی مچھر ویسے اڑ رہا ہو تو اس کو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب وہ کسی میسو آبجیکٹ کے پاس سے اڑتے ہوئے گزرتا ہے تو اس میسو آبجیکٹ کی اٹریکشن اسے فرض لگتی ہے اور اس کو وہاں زور زیادہ لگانا پڑتا ہے. گریویٹیشنل فورس از دی اولڈسٹ فورس نون ٹو مین کائنڈ. ظاہر ہے انسان نیچے گر رہے ہیں پہاڑوں سے، بلڈنگوں سے، تو بھانگ پتہ ہے، بٹ اٹ از دی موسٹ مسٹیریس فورس. ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ پلانٹ ارتھ ہمیں اٹریکٹ آخر کرتی ہی کیوں ہے. ہم نے ایک پارٹیکل سپوز کیا ہوا ہے گریویٹون، کہ شاید وہ کوئی ہمارے جسم سے گریویٹونز نکلتے ہیں، پلانٹ ارتھ سے گریویٹونز نکلتے ہیں، وہ ہم پہ پڑتے ہیں، ہمارے گریویٹونز پلانٹ ارتھ پہ پڑتے ہیں، لیکن ہمیں صحیح طرح سے نہیں پتا. Physicists say that it will take another 100 years of research to unravel the mysteries of gravitation. اگر آپ نے وہ مووی دیکھی ہو انٹرسٹیلر مووی جو ہے وہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ پلانٹ ارتھ کی گریوٹی جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، اور پلانٹ ارتھ کی سرفیس پہ جو ڈسٹ ہے وہ اڑ کر اوپر ڈسٹ سٹارمز بنا رہی ہے کہ پلانٹ ارتھ جو ہے اس کی گریویٹیشن فورس کمزور ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پلانٹ ارتھ کی اپنی سرفیس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ اٹھ کے اوپر ڈسٹ فارم کر رہے ہیں چاروں طرف، اور وہ تھک ڈسٹ سی بن گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں
پلانٹ ارتھ وہ انہیبیٹیبل ہوتی جا رہی ہے. تو انٹرسٹیلر کا سٹارٹ جو ہے وہ ڈسٹ اسٹارم سے ہے اور اس بات سے کہ گریوٹی آف ارتھ از گیٹنگ ویک اینڈ اٹ از ڈیفیکلٹ فار اس ٹو اسٹے آن دا پلانٹ. کہ اس سے ملتی جلتی بات قرآن میں سورہ قاریہ میں ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ کہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی, یعنی پہاڑ ایسے روئی کی طرح اٹھ رہے ہوں گے, فلوٹ کر رہے ہوں گے. اس کا مطلب پلانٹ ارتھ انہیں اٹریکٹ نہیں کر سکے گی. اب آ جائیں جناب ہم واپس اسی فارمولے کی طرف. ہم نے پڑھا تھا کہ فورس از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو دا پروڈکٹ آف ماسز, اٹ از انورسلی پرپورشنل ٹو دا اسکوائر آف ڈسٹینسز بٹوین دیئر سینٹرز. اور پھر جب ہم نے ان کو کمبائن کیا تو یہ ہم نے کمبائن کر لیا. اس کے بعد ہم نے جب اس پرپورشنالٹی کو ایکویلٹی میں کنورٹ کیا تو یہاں جی لگا دیا. جی کیا ہے؟ پہلے تو اس کانسٹنٹس کے یونٹس دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. جی کو سبجیکٹ بنائیں M1 M2. تو جی کے یونٹس کیا ہوئے؟ نیوٹن میٹر, فورس کی جگہ نیوٹن, آر کی جگہ میٹر, کے جی. تو جی کی ویلیو کیا بنی؟ نیوٹن کے یونٹس کیا بنے؟ نیوٹن میٹر اسکوائر اوور کے جی اسکوائر. اور جی کا نام کیا ہے؟ یونیورسل گریویٹیشنل کانسٹنٹ. یونیورسل کا مطلب ہے کہ جو ویلیو ہم پلانٹ ارتھ پہ کیلکولیٹ کریں گے وہ پوری اس میں یونیورس میں چلے گی. اب اس جی کی ویلیو کو میئر کرنے کا مسئلہ آیا. 1686 میں نیوٹن نے یہ لا تو دے دیا تھا, لیکن 1798 تک یعنی تقریباً 112 ایئرس تک کسی نے جی کی ویلیو میئر نہیں کی. حالانکہ گریویٹیشن پہ بڑی ریسرچ ہوئی, بڑا کچھ کہا گیا, لکھا گیا, سنا گیا, مگر اٹ واز لارڈ کیونڈش ان 1798 جس نے جی کی ویلیو میئر کی. اچھا یہ دیکھیں, فرض کریں یہ کینڈل ہے, یہاں سے اس سے لائٹ نکل رہی ہے, یوں آپ اس کی ایک بیم بنا لیں. یہ لائٹ ایک مرر پہ پڑ رہی ہے, مرر سے یہ دیوار پہ پڑ رہی ہے لائٹ. یہ چھت ہے, چھت سے رسی بندھی ہوئی, اس رسی سے یہ مرر بندھا ہوا ہے اور وہ رسی نیچے آ رہی ہے, وہ کافی مضبوط رسی, اس رسی سے یہ سٹک بندھی ہوئی ہے, یعنی اس طرح کر کے اوپر سے نا یہ سٹک ایسے ہے, وہ رسی ایسے ہے, اس طرح کر کے اوپر سے رسی ایسے آ رہی ہے, نیچے یا یوں کہہ لیں سٹک ایسے اس طرح. اور سٹک کے ساتھ دو ماسز اٹیچ ہیں, جو دونوں کے ماس اسمال ایم ہیں اور دونوں کافی ہیوی ہیں, یعنی سائز چھوٹا ہے ان کا لیکن ڈینسٹی بہت زیادہ. لیڈ کے یا گولڈ کے ماس جو بھی اس وقت اس کو ڈینسسٹ میٹل اویلیبل تھا اس نے یوز کیا. اور یہاں اس نے ایک بہت بڑا ماس رکھا اور یہاں پر بھی ایک بہت بڑا ماس رکھا. اب اس ماس نے اس ماس کو اٹریکٹ کیا اور اس ماس نے اس ماس کو اٹریکٹ کیا, ایک ٹارک پروڈیوس ہوئی. یعنی دیکھیں اگر فورس کر, ایک فورس ادھر لگ رہا ہے, ایک فورس ادھر لگ رہا ہے, تو اس چیز میں ایک کپل پروڈیوس ہوگا, یہ راڈ ٹویسٹ ہوگا. اب یہ اس کی لینتھ L تھی, تو جو ٹوٹل ٹارک ہے وہ کیا ہوئی؟ F انٹو L. اور ٹارک فورس کتنا تھا؟ فورس گریویٹیشنل فورس تھا, GM over R square into L. That was proportional to the deflection that was produced in this mirror. اور پھر GM over R square is equal to C theta. اس کی مدد سے اس نے جی کی ویلیو میئر کی, اور جی کی ویلیو جو اس وقت اس نے میئر کی وہ آج کل کی پریزنٹ ڈے ویلیو جی کے کافی قریب ہے, اور یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ تھا. تو جی کی ویلیو جو اس نے میئر کی وہ یہ تھی. آپ یہ چیز اندازہ لگائیں, اس میں کتنے زیروز ہیں؟ اس میں 10 زیروز ہیں. اب یہاں سے ڈیسیمل کو یہاں لے کر آئیں, یہ 10 زیروز اور یہ 11 ہو گیا 6.67 انٹو 10⁻11 نیوٹن میٹر اسکوائر اوور کے جی اسکوائر. تو یہ اس کو میئر کرنا اس کا واقعی بہت بڑا کارنامہ تھا. تو 18th سینچری کا یہ ون آف دا گریٹسٹ ایکسپیریمنٹ. لیکن جی ہے کیا ابھی تک تو پتہ نہیں چلا ہمیں. آئیں یہاں پر نا M1 کی جگہ نا 1 سپوز کر لیتے ہیں, اس M1 کی جگہ 1 لکھ دیتے ہیں, اس M2 کی جگہ بھی 1 لکھ دیتے ہیں, اس R کی جگہ بھی 1 لکھ دیتے ہیں. ایسا کرنے سے جی اکیلا رہ جائے گا. یہاں سے کیا پتہ چلا؟ یہاں سے پتہ چلا کہ اگر ایک ماس ہو جو کہ 1 kg کا ہو اور ایک اور ماس ہو جو کہ 1 kg کا ہو, اور ان کے درمیان فاصلہ بھی 1 میٹر ہو, اور ماسز کا سائز بھی بڑا چھوٹا ہو, بڑے چھوٹے چھوٹے ہوں, بڑے ڈینس ہوں, بڑے چھوٹے ہوں, تو ان کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہے وہ کہلاتا ہے جی. دونوں ایک دوسرے کو اس فورس سے اٹریکٹ کریں گے.
So G, universal gravitational constant, is the force of attraction between two unit masses placed unit distance apart.